السلام علیکم، میں ہوں آپ کی دوست، آپ کی ہوسٹ سائباز۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہینگ آؤٹ وتھ سائباز۔ جناب امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سب کا دن اللہ نے خیر و عافیت سے شروع کیا ہوگا، سب نے اپنی اپنی نمازوں اور اپنی قرآن کی تلاوت کا خاص خیال رکھا ہوگا، جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں رونق اور برکت ہے۔ اصل زندگی ہی یہی ہے۔ تو جناب آج ہے تھوڑا سا کچن میں اس طرح کا کام، تو سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ، چھٹیاں بچوں کی آ گئی ہیں، میں جتنی دیر میں بچوں کے فرمائش پہ کباب بناؤں گی، تو سوچا کیوں نہ بچوں کی چھٹیوں کے اوپر ہی کچھ ٹپس شیئر کی جائیں، کچھ لی جائیں۔ آپ لوگوں کے پاس جو ہوں مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا۔ جو میرے پاس بچوں کے لیے چھٹیوں کا شیڈول ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو جناب جیسے جیسے ساتھ کے ساتھ کباب بنیں گے ویسے ساتھ کے ساتھ ٹپس بھی چلیں گی۔ یہاں میں نے بنائی تھی جناب چکن کے شامی کباب اور چکن کے ہی چپلی کباب، جو کہ بچوں کی فرمائش ہے، چھٹیاں ہیں، اب یہ گھر پر ہوں گے تو سارا دن بچوں کے لیے اسنیک ہی زیادہ چلتا ہے، کھانا کھاتے ہوئے تو ویسے ان کو جان جاتی ہے۔ تو چلیں آج دیکھتے ہیں میرے پاس کیا ہے آپ کے لیے، کیا ٹپس ہیں، اور اگر آپ کو پسند آئیں تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ تو سب سے پہلے تو میں نے یہی سوچا، جو میں نے پوائنٹس بنائے کہ بچوں کو میں کیا کروا سکتی ہوں چھٹیوں میں، تو میں نے دیکھا کہ میں بچوں کا شیڈول بنایا میں نے ان کے لیے، تو اس میں سب سے پہلے میں نے سوچا ان کے لیے کیا چیز ایسی جو یہ انہیں مزہ آئے، انجوائے کریں، یہ اگر کام بھی ہے تو انجوائے کریں، کھیلیں تو پھر بھی انجوائے کریں، گرمی بھی نہ لگے انہیں، تو اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا جو میں نے ایکٹیویٹیز ان کو کروانی ہیں۔ تو میں نے پھر اس میں سوچا کہ ان کو کوئی چیز سکھائی جائے، کوئی ہنر سکھایا جائے، جیسے بچوں کو کسی کو شوق ہوتا ہے پینٹنگ کا، کسی کو ہوتا ہے باغبانی کا، مطلب پودے وغیرہ، کھانا پکانا کسی بچی کو ہوتا ہے شوق، یا بچوں کو بھی ہوتا ہے کوئی کرافٹس وغیرہ کی طرف آتا ہے، اور مطلب یہ مختلف طرح کی میں نے سرگرمیاں سوچی کہ ان میں سے کون سی والی جو ہے نا میرے بچوں کو سوٹ کرتی ہیں، جس میں ان کو مزہ آئے اور یہ گرمی سے بھی بچ جائیں۔ تو یا ان میں مطالعے کی عادت ڈالیں، گھر کے کاموں میں ان کو شامل کروں، دینی اور اخلاقی تربیت کا پہلو آتا ہے، اس پہ بھی ورکنگ کرنی ہے، ان کو سیر و تفریح کے لیے کہیں لے جایا جائے، یا اسکرین ٹائم خاص طور پہ اس پہ ورک کرنا ہوتا ہے، کیونکہ چھٹیوں میں یہ چیز بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کے مختلف میں نے 8 ٹوٹل پوائنٹس بنائے، تو جس میں ان کو مطلب بچوں کو دعائیں سکھانی ہیں، یاد کروانی ہیں۔ لاسٹ ایئر بھی میرا یہی تھا کہ میں نے بچوں کے ساتھ اسی طرح ہی رکھا تھا، ایک ان کی اکیڈمی ہو جاتی تھی، ایک ان کی قرآن کلاس ہو جاتی تھی، ایک میں نے ان کو آن لائن کلاس جوائن کروائی ہوئی تھی اپنی ٹیچر کے پاس ہی۔ تو اس میں یہ تھا کہ وہ مجھے سبق دیتی تھیں اور میں اس کے نوٹس بناتی تھی اور ان بچوں کو یاد کرواتی تھی، اور پھر یہ اس کے آنسرز دیتے تھے۔ تو دیکھیں دین کو بھی تو جو ہماری اصل ہے اس کو ساتھ لے کر ہی چلنا ہے، تو اس کے لیے تو خاص طور پر ہم نے وقت نکالنا ہے۔ تو اسی طرح پھر جب میں نے پوائنٹس لکھے تو میں نے سوچا اس میں ان کو کیا فائدہ ہوگا، پھر میں نے سوچا کہ یہ بچوں میں نا اس طرح سے تخلیقی سرگرمیاں کروانے سے ان کے اندر ایک نظم و ضبط آتا ہے، خود اعتمادی آتی ہے، بچوں میں کانفیڈنس پیدا ہونے لگتا ہے، انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ ہم کتنا اچھا کر رہے ہیں۔ تو اس طرح اس چھوٹے چھوٹے کاموں میں مجھے لگتا ہے ہم ان کو اپریسیشن کر کے ان کو بتا سکتے ہیں کہ کون اچھا کر رہا ہے، کس کا ایوریج ہے، مطلب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بچوں کو کانفیڈنس دیتی ہیں، بوسٹ کرتی ہیں۔ تو میں نے یہی ساری چیزیں دیکھی بچوں میں۔ عام روٹین میں تو ہمیں اتنا ٹائم نہیں ملتا، مدرس اپنے کاموں میں بزی ہوتی ہیں، بچے اپنے کاموں میں بزی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی اسکول کی روٹین اتنی ٹف ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر میں نے بھی یہی باتیں بچوں میں دیکھیں کہ یہ اب 2-3 دن سے گھر ہیں، تو اب ان کا کیسے سارا شیڈول بنانا ہے۔ تو صبح میں نے ان کے لیے یہی رکھا کہ یہ نماز کے ٹائم اٹھیں گے۔ تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو، اگر آپ کے بچے بڑے ہیں، 10 سال سے آپ کا بچہ بڑا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا، تو اسے پلیز نماز کی طرف لے کر آئیں، اس کو نماز کے لیے ان بچوں کو اٹھائیں۔ ویسے بھی سب بچے فجر میں اٹھیں، نور کا کہتے ہیں وقت ہے، یہ تو برکتوں کا ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں، رزق لے کر آتے ہیں، تو آپ بچوں کو اس ٹائم پر اٹھائیں اور ان کو نماز پڑھوائیں، پھر ان کو پارک میں لے کر جائیں، جو بھی آپ کے گھر کے نزدیک ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اسپیشلی کسی پارک میں دور جانا نہیں ہے، تو آپ اپنے گھر کے صحن میں ان کے ساتھ کھیلیں،
وقت سپینڈ کریں اپنے بچوں کے ساتھ۔ فجر کے بعد ان کو اٹھا کر ان کے ساتھ کرکٹ کھیلیں، ان کو پارک میں لے جا کر گھمائیں پھرائیں، بیڈمنٹن کھیلیں۔ جو بچے آپ کے کھیل فٹ بال پسند کرتے ہیں، جس میں ان کی انرجی لگے، وہ والے کھیل ان کے ساتھ کھیلیں۔ تو اس طرح سے دیکھیں ایک ٹائم تو ان کا یہ نکل گیا۔ اس کے بعد آپ ان کو فریش اپ کروائیں، پھر ان کو ناشتہ کروائیں، بالکل ویسے ہی ہوگا جیسے اسکول کی ایک روٹین تھی۔ پھر آپ اس کے بعد اپنے گھر کے کام سمیٹیں، بچے بھی اس ٹائم پہ اپنا، اب اگر آپ کسی بچے کا شوق ہے پینٹنگ کا تو آپ اس کو جتنی آپ کی حیثیت اور استطاعت ہے وہ سامان لے کر دیں تاکہ وہ اپنا شوق پورا کر سکے، وہ پینٹنگ کرے۔ جس بچی کو کھانا بنانے کا شوق ہے یا بچے کو ہے، آج کل تو لڑکے بھی کوکنگ بڑے شوق سے کرتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ کھڑا کریں، ان کو بتائیں کہ چلو بھیا مجھے لہسن اٹھا دو، پیاز اٹھا دو۔ بہت سارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا پیاز کون سا ہے، لہسن کون سا ہے، ادرک کون سا ہے، ان چیزوں کے نام ہی نہیں پتہ ہوتے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کام جب ہم انہیں اپنے ساتھ ایڈ کریں گے، انہیں شامل کریں گے، ان سے ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کہیں گے ہمیں پکڑا دو، ہمیں اٹھا دو، یہ چیز یہاں رکھ دو، فریج میں رکھو، اس طرح کے کاموں سے انہیں پتہ چلے گا کہ ہماری ماں کی کتنی ایفرٹ ہوتی ہے سارا دن میں۔ ایک تو یہ فائدہ ہوگا، انہیں پتہ چلے گا کہ کوئی بھی انسان سارا دن فری نہیں بیٹھتا۔ اگر ان کے بابا ہیں تو وہ باہر جا کر اپنی محنت کر رہے ہیں، ماما ہیں تو وہ یہاں محنت کر رہے ہیں، ہم بچے ہیں تو ہم اسٹڈی میں اپنی محنت کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر کوئی بچہ انٹرسٹ رکھتا ہے فیشن ڈیزائننگ کی طرف، لڑکیوں کو یا لڑکوں کو شوق ہوتا ہے تو وہ اس طرح کا کوئی کورس، چھوٹے چھوٹے کورسز ہوتے ہیں، آپ ان کو وہ کروائیں۔ آج کل آن لائن اتنا ورک چل رہا ہے، آپ کسی اچھے ادارے کے پاس لے کر جائیں بچوں کو، ان کے لیے وہ ٹائم فکس کروائیں۔ اور یہ بہت زیادہ بچوں کو اس معاملے میں سینسٹیو بھی مت کریں کہ بہت گرمی ہے، بہت گرمی ہے، باہر نہیں جانا، بالکل بھی نہیں۔ آپ دیکھیں ہم بھی اپنے ٹائم میں ایسے ہی باہر آتے جاتے تھے، اپنے اسکول بھی جاتے تھے، اکیڈمی بھی جاتے تھے، پھر اپنی قرآن کی کلاسز بھی لیتے تھے اور ہم باہر کھیلتے بھی تھے۔ تو اپنے آپ کو بھی اسٹرانگ کریں اور اپنے بچوں کو بھی اسٹرانگ ہونے دیں، اسی سے ہی جو ہے نا ان کی نشو و نما ہوگی۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے مطالعے کی عادت، مطلب بک ریڈنگ جسے ہم کہتے ہیں، ضرور کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی اچھی بک ہے، جیسے ہمارے صحابہ کی ہے، ہمارے نبی کی ہے، یا قرآن کی تفسیر ہے، جو بھی آپ کے لیے آسان ہوتا ہے، روز اپنے بچوں کو 10 سے 15 منٹ وہ کوئی ایک قصہ سنائیں۔ جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا، میں اور میرے بچے ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، میں تو اس ٹائم ان کو کوئی نہ کوئی ہماری بات ایسی ہوتی ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ میرے کمرے کا ٹی وی، سیل فون، ہر چیز آف ہوتی ہے۔ اس وقت صرف کھانا ہوتا ہے اور ہم ہوتے ہیں اور بچے ہوتے ہیں، تو میں تو ان کے ساتھ اس ٹائم پر یہ ساری چیزیں ڈسکس کرتی ہوں، میں ان کو بتاتی ہوں کہ ہم کو کوئی بھی کویسچن کسی ایک بچے نے بھی کیا تو اس سے بات نکل جاتی ہے اور پھر وہ بات میں کمپلیٹ کر دیتی ہوں۔ تو ہمارا ٹائم تو کھانے کے ٹائم پہ الحمدللہ 2 دفعہ ہو ہی جاتا ہے، جب بھی ہم لنچ میں یا اسنیک میں یا رات کے ڈنر پہ اکٹھے ہوتے ہیں تو 2 دفعہ ضرور اس ٹاپک پہ بات ہو جاتی ہے۔ یا بچوں کے پاس خود کوئی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اسکول کی کرنے کی، وہ آپ کو آ کے کرتے ہیں۔ مطلب ہم نے اپنے بچوں کو سننا ہے اور ان کو جج نہیں کرنا ہے، صرف ان کو سننا ہے، ان کی انر جو ہے نا، ان کی اپنی ساتھ دوستی بنانی ہے، تو اس کے لیے ان کو سننا ہے، اور ان کی باتیں بھی کہانیوں جیسی ہی ہوتی ہیں، تو آپ کچھ ان کی کہانیاں سنیں، کچھ اپنی کہانیاں سنائیں، اور بات اس طریقے سے اپنے بچوں تک کنوے کریں کہ کہتے ہیں نا کہ بچے ہمیشہ ایکشن سے سیکھتے ہیں نسبتاً لفظوں کے۔ تو جب آپ نے وہ کہانی انہیں سنا دی تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اس پہ عمل بھی خود کر کے دکھانا ہے۔ اب جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اٹھو اٹھو نماز پڑھو نماز پڑھو، نہیں بھائی بچہ نہیں پڑھے گا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ دونوں کو اس چیز پر نہیں دیکھے گا۔ ہم خود عمل کرتے ہیں تو ہمارے بچے خود بخود اٹھ کے عمل کرتے ہیں۔ تو یہ ایک تو یہ چیز ہے، مطالعے والی بھی آ گئی ہے۔ اگر ان بچوں کی کوئی اپنی بکس ہیں، کچھ ریڈرز ہیں، وہ ان کو پڑھیں، دوبارہ سے بار بار پڑھیں۔ آپ جب کوئی بک پڑھتے ہیں آپ بار بار اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور نیا ہی سیکھتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ان میں علم کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے، ان کے اندر لگن پیدا ہوتی ہے کہ ہم نے زندگی میں کچھ کرنا ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اپنے علم کے شوق کو وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور یہی تربیت ہے، اور پھر یہی چیز وہ اپنے ساتھ آگے تک لے کر چلتے ہیں۔ اور اس کے بعد گھر کے کاموں میں شامل کرنا ہوتا ہے، جیسے دسترخوان لگائیں، وہاں سے برتن اٹھائیں، وہاں پر لگائیں،
کوئی گیسٹ آئے ہیں تو انہیں پتہ ہو کہ ہم نے کیسے ان کو سرو کرنا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اب ان چھٹیوں میں ہر طرح کے ایج گروپ کے بچے شامل ہیں اور میں سب کے لیے یہ باتیں کر رہی ہوں. آپ کی اگر بیٹی 5 سال کی ہے، بیٹا 5 سال کا ہے، تو وہ سب کچھ جانتے ہیں. جن کو آج کل فون یوز کرنا آتا ہے، ان بچوں کو سب پتہ ہے. تو ان کو یہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں عادت ڈلوائیں. آپ کے ہسبینڈ گروسری کے لیے جا رہے ہیں تو اپنے بچوں کو ان کے ساتھ بھیجیں. انہیں پتہ چلے کہ ان کے بابا کتنی محنت سے اتنی گرمی میں جا کر وہ بھی محنت سے یہ ساری چیزیں خرید کر آ رہے ہیں اور آپ پکا رہی ہیں. تو یہ چیزیں بچے کے اندر احساس بھی پیدا کریں گی. جو ہم چیخ چیخ کے انہیں دلانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ خود انہیں پتہ چلے گا جب وہ اس گرمی کے مراحل سے گزریں گے. تو جو چیز ہم سہ کر گزارتے ہیں تو وہ ہمیں زیادہ اچھے سے سمجھ آتی ہے. پھر اسی طرح ہے سیر و سیاحت. یہ بھی بہت ضروری ہے. اگر آپ کا بجٹ اجازت دیتا ہے تو آپ ضرور ان کو جو ہے لے کر جائیں باہر اور ان کو جو ہے گھمائیں پھرائیں. اگر آپ کا میکہ یا سسرال کہیں آؤٹ آف سٹی رہتے ہیں تو وہاں بچوں کو لے کر جائیں. کچھ دن وہاں رہ کر آئیں گے تو اور جب کسی کے گھر لے کر جائیں تو فل بچوں کو پھر انجوائے کرنے دیں. مطلب جو آپ کی اجازت دیتی ہیں اخلاقیات، اس کے اندر رہ کر ان کو انجوائے کرنے دیں. اسی طرح آپ دین کی تربیت کی بات آتی ہے، اس میں بھی یہی چیز ہے. نماز کی پابندی کروائیں. ان کو اس چیز کا بتائیں کہ اللہ سب سے پہلے ہے، نماز سب سے پہلے ہے، بعد میں یہ سب چیزیں ہیں. کیونکہ نماز میں ہی انسان کی کامیابی ہے اور یہ بڑی ضروری ہے. نماز آپ نے کہیں نہیں چھوڑنی، چاہے آپ دنیا کے جس مرضی کونے میں جائیں، جہاں مرضی گھومیں پھریں. یہ چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہے. نماز آپ کو مکمل کرتی ہے، انسان کی زندگی کو ایک ضبط دیتی ہے، ایک منظم کرتی ہے اور یہ ٹائم ٹیبل بڑا آپ کا مینیج کروا دیتی ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ فجر ہوئی ہے، میں نے یہاں سے یہاں تک یہ کام کرنا ہے، اچھا میرے پاس یہ ٹائم ہے، میں اس میں ریلیکس کر سکتی ہوں. اور اسی طریقے سے یہ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. نماز کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بڑی چیزوں کی جو رکاوٹ بنی ہوئی ہوتی ہے کاموں کے، سب کام اسموتھلی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز آپ نے اپنے بچوں میں ڈالنی ہے. انہیں بتائیں کہ بیٹا اپنے کپڑے خود سے طے لگائیں، ان کو کبرڈ میں سیٹ کر کے رکھیں. اپنے جو برتن آپ نے استعمال کیے انہیں خود سے واش کریں. ان کے ساتھ کھڑے ہو کے انہیں بتائیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان بچوں کے اندر بہت زیادہ کانفیڈنس دیتی ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ زندگی میں کبھی کوئی مرحلہ آئے گا، انہیں پتہ ہوگا کہ ہم نے اپنے کام کیسے کرنے ہیں. اگر ان کے ہینڈ بیگز ہیں، ان کے بیک پیکس ہیں، ان کے بیگ ہیں، وہ آپ نے واش خود نہیں کرنے، اپنے ان بچوں کو ساتھ کھڑا کرنا، ان کو بتانا ہے کہ یہ کیسے واش ہوں گے. تو ان کو یہ چیز بتائیں. اب اسکول ختم ہو گیا ہے، اب آف آ گیا، اب آپ کے جو اسکول یونیفارم ہے ان کو طے لگا کے بیٹا ایک سائڈ پہ آپ نے رکھ دینا ہے. جب اسکول آئے گا تو پھر ہم دوبارہ سے یہ نکالیں گے، ان کو ری آئرن کریں گے. اسی طرح جو ہے اپنے شوز کو ترتیب دیں. اسی طرح اپنی بک شیلفس کو وہ ترتیب دیں. اپنی بکس کو پراپر جگہ پر رکھیں جو یوز نہیں ہونی. جو ان کا سمر کا ورک آ رہا ہے، جو انہوں نے گرمیوں کا کام کرنا ہے، وہ اپنا کام کریں، اسے کمپلیٹ کر کے جائیں. یہ نہیں کہ لاسٹ ڈے تک چل رہا ہو. ان کو بتائیں کہ بیٹا آپ نے سبمٹ کروانے سے تقریباً 2 ہفتے پہلے تک کام ختم کر لینا ہے تاکہ اس کو بار بار ہم ریپیٹ کر سکیں. اور یہی چیزیں بچوں کے اندر اخلاقیات بتاتی ہیں، ان کو زندگی کی جو ہے نا سمجھ دیتی ہیں. اور اسی طریقے سے آپ کا بچہ ایک بہترین پرورش اور تربیت پاتا ہے. آپ کی محنت ہوتی ہے، آپ بچے پہ ٹائم لگاتے ہیں اور یہ 3 مہینے مجھے لگتا ہے ہم مدرس کے لیے گفٹ ہیں جن کے اوپر ہم ورکنگ کر سکتے ہیں کیونکہ اب وہ مسلسل ہمارے انڈر ہیں. 3 مہینے وہ اب ہمارے پاس رہیں گے اور ان 3 مہینوں میں ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو بہتر سے بہترین آگاہ کریں. ان کو ہر وہ چیز سکھائیں جس کو وہ سیکھنے کا ان کا حق بنتا ہے کہ کل کو انہیں یہ پریشانی نہ ہو کہ ہمیں تو ماما بابا نے یہ نہیں سکھایا، ماما نے یہ نہیں بتایا. تو اپنے بچوں کو جسمانی بھی مضبوط کریں، ذہنی بھی مضبوط کریں
اور ان کو کسی دوسرے کے اوپر ڈپینڈنٹ نہ کریں کہ فلانا بچہ یہ کام کر دے، فلانا بچہ یہ کام کر دے۔ کچھ بچوں کی ہیبٹس ہوتی ہیں، وہ اپنے سبلنگس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا یہ کام وہ کر دے، میرا یہ کام فلانا بہن بھائی کر دے۔ تو کوشش کریں بچوں میں یہ والی ہیبٹ زیادہ نہ آئے، کیونکہ وہ ڈومینیشن کی طرف آ جاتا ہے بچہ، اور ڈومینیشن اچھی چیز نہیں ہوتی۔ تو ہم نے اس کے اوپر کنٹرول کروانا ہے۔ جہاں پر جائز ہو بچے کی بات مانیں، ان کو باہر بھی لے کر جائیں اس طریقے سے جس طرح سے یہ فرمائشیں کر رہے ہیں، لیکن ان کو بھی لمٹس میں رکھیں۔ یہ بڑی ضروری چیزیں ہوتی ہیں جو بچوں کے لیے ہم ڈے 1 سے ہمیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے، اور ہر بچہ کیونکہ دوسرے بچے سے مختلف ہے، آپ نے پھر ویسے ہی اس کو ڈیل کرنا ہے۔ تو محنت ہے بچوں کے ساتھ، بہت محنت ہے، آپ کا سارا دن انہی پہ لگ جاتا ہے۔ آپ کچھ بھی دن میں گھر میں کام نہ کریں، یہ جو فرمائش بن رہی ہے چپلی کباب اور شامی کباب اور نگیٹس تو یہ تو وہ، یہ سب نہ بھی بنے تو فرق نہیں ہے، لیکن آپ کے بچے کی سب سے پہلے گروتھ ہونی بہت ضروری ہے، اور جو ماں اپنے بچے پہ فوکس کرتی ہے وہ کوئی بھی نہیں کر کے دے سکتا۔ تو جناب مجھے امید ہے ان چھٹیوں میں ہم اپنے بچوں کی ایک بہترین تربیت کریں گے، اور ان چھٹیوں کو ہم ایک نعمت جانیں گے، اور اپنے بچوں کو صرف مصروف ہی نہیں رکھیں گے بلکہ ان کی شخصیت کو بھی سنواریں گے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ کچھ باتیں ہیں، کچھ ٹپس ہیں میری طرف سے جو آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر آئی ہیں تو لائک کریں، اور آپ کے پاس کچھ ٹپس ہیں تو میرے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔